اسی اسنا میں، اسی دور میں ایک مرتبہ آپ کو ایک آواز آئی اقرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر کہا ما انا بقارئ، میں تو پڑھنا نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا۔ تو اس آواز نے پھر زور سے کہا اقرا، اور وہ کہتے ہیں مجھے اس آواز نے کسی نے ایسا لگا جیسا بغل میں پکڑ کے دباتے نا گلے میں، تو ایسا دبا دیا، اور اتنی زور سے دبایا کہ لگا جان نکل جائیں گی میری۔ اور دوسری بار کہا، تیسری بار کہا، تو جب میں سمجھا کہ اقرا سے مراد دہرانا ہے مجھے، جو یہ آواز کہہ رہی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ سورہ اقرا کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پسینے میں شرابور ہو گئے، مطلب سمجھے نا، پسینے میں نہا گئے۔ اب اندازہ لگائیے کوئی دکھتا نہیں ہے، وہ دبا دے آ کر اتنی طاقت سے کہ جان نکلنے ہو، آواز آتی ہے اقرا پڑھو، وہ کہتے ہیں میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اور اس کے بعد آپ باہر نکلتے، کچھ روایت میں جب آپ باہر نکلے تو زمین سے آسمان کے بیچ میں جبرائیل کے علاوہ اور کچھ نہیں دکھ رہا تھا، اتنے بڑے تھے جبرائیل علیہ السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سے 3 مقامات پر روایت میں آتا جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا، جس میں سے یہ پہلا موقع تھا۔ زمین و آسمان کے بیچ کچھ نہیں جبرائیل کے علاوہ، اتنے بڑے آپ ڈر گئے، پسینہ پسینہ ہو گئے، بھاگتے ہوئے گھر میں آئے اور کہا زملونی، مجھے اڑا دو، مجھے چھپا دو، ہوتا ہے نا کپ کپی آپ پہ تاری تھی، روایت میں آتا آپ کپ کپی تھی۔ مائی خدیجہ نے فوراً دیکھا، جلدی جلدی دروازے بند کیے، تو بہرحال اس کے بعد آپ نے ایک چادر اڑائی، چادر کمبل وغیرہ اڑائی اور بیٹھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایسا لگتا ہے میری جان نکل جائیں گی، میں ضائع ہو جاؤں گا، میں ختم ہو جاؤں گا۔ مائی خدیجہ نے کہا، بہت دیکھی پہلی وہی پہ آپ بہت ڈر گئے تھے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ تو وہ بڑے ڈر گئے تھے، انہوں نے بڑی تسلی دی، اور مطلب جو ایک رفیق حیات، ایک بیوی کا جو کام ہوتا ہے نا، وہ واقعی میں ادا کیا تھا اپنے شوہر کے لیے۔ اور کہیں نہ کہیں ورقہ کی باتیں وغیرہ سب دماغ میں آلریڈی تھی، صحیفے، بادل اور خواب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب، آپ کو پتھر کا سلام کرنا، آلریڈی یہ چیزیں کچھ نہ کچھ علامات ظاہر کر رہی تھی، بٹ کلیئر نہیں تھا اب تک کہ آپ نبی ہونے والے۔ بٹ یہ انسیڈنٹ کلیئر تھا، آپ نے فوراً لپیٹا، اوڑا، تسلی دی، وہ کیا، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ریلیکس ہوئے، تو کہا فوراً چلیے ورقہ کے پاس، ورقہ بن نوفل کے پاس ہی فوراً پہنچے دونوں، اور کہا اے میرے چچا زاد بھائی۔ اب یہ مرحلہ ورقہ کی عمر کا وہ آ چکا تھا، تو ورقہ نابینا ہو چکے تھے، رات کا وقت تھا، یہ لے کر گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہا اے میرے چچا زاد بھائی سنو کیا ہوا محمد کے ساتھ، میرے شوہر کے ساتھ۔ تو کہا بتاؤ کیا ہوا؟ تو کہا یہ ہوا، ایک آواز آئی اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق، وہ جو پوری آیتیں تھی وہ پڑھ کر سنائی، یہ ہوا، یہ ڈر گئے، آ کر اڑانے کا مجھ سے کہا، چپ گئی، وہ کہا۔ ورقہ نے کہا اگر یہ جو تم کہہ رہی ہو اے میری چچا زاد بہن، اگر یہ بات سچ ہے تو یہ وہی فرشتہ تھا جو موسیٰ کے پاس بھی اس سے پہلے آیا تھا۔ کہ نبی آ کے نبی نہیں بنتا، نبی بن کے آتا ہے۔ جب میں قاضی چک میں پہنچا، میں خطیب تب بھی تھا، میں گاڑی سے اترا، میں خطیب تھا، میں کمرے میں گیا، میں نے پانی پیا، میں خطیب تھا۔ اب کوئی مجھے کہے کہ ناز میں ممبر اعلان کرے کہ جی آپ آصف الوی صاحب سے، میں کہوں گا کہ وہ ممبر پہ آ کے خطیب بن کے دکھائیں، تو خطیب میں پہلے بھی تھا، ممبر پہ آ کے اظہار کیا ہے۔ نبی 40 سال تک بھی نبی تھا۔ 40 سال چپ کیوں رہا؟ 40 سال چپ اس لیے رہا، 40 سال تک قرآن بن کے دکھایا، پھر قرآن پڑھ کے سنایا۔ اب مجھ سے اگلی دلیل پوچھیں، اگر 40 سال میں کہہ دیتا میں نبی ہوں تو نبوت کا گواہ لاتا کہاں سے؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں یہاں آگے نبی بنا ہوں، اس نے یہ کہا کنت نبیًا آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ گواہ بھی وہی چاہیے تھا جو یہ کہتا کنت ولیًا آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ 40 سال تک صرف خاموش رہے۔ اگر آج کوئی عیسائی مسلمانوں سے کہے مسلمانوں تم کہتے ہو تمہارا نبی افضل ہے، ہم عیسائی کہتے ہیں ہمارا عیسیٰ افضل ہے، مسلمان کہیں گے دلیل کیا ہے؟ وہ کہے گا تمہارا قرآن کہتا ہے کہ ہمارا عیسیٰ 3 دن کا بولا تھا۔ میں بالکل سادہ سادہ لفظ کہہ رہا ہوں، عیسیٰ 3 دن کے بولے، انی عبداللہ آتانی الکتابہ وجعلنی نبیہ، اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آؤں۔ عیسائی پوچھ سکتے ہیں، وہ کہیں گے ہمارا 3 دن کا نبی، تمہارا 40 سال تک نبی نہیں۔ تو بتاؤ جو 3 دن کا کہے کہ میں نبی ہوں وہ بڑا ہوتا ہے یا جو 40 سال کے بعد کہے وہ بڑا ہوتا ہے؟ مسلمان چپ ہو جائیں گے، دلیل ہی کوئی نہیں۔ ہمیں فخر ہے، شیعہ قوم کا 4 سال کا بچہ بھی عیسائیوں کے کروڑوں کے مجمع میں کھڑا ہوگا۔
کھڑا ہو کے کہے گا عیسائیوں تم کہتے ہو تمہارا عیسیٰ 3 دن کا بولا تھا، 13 رجب کو علی کعبے میں آئے تھے، 16 رجب کو رسول کے ہاتھوں پہ آ کے علی نے بول کے کہا تھا توریت سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں، قرآن سناؤں، صدیوں پہلے علی نے بول کے ثابت کر دیا تھا۔ عیسیٰ کے بولنے پہ فخر نہ کرنا، ایسے کام محمد کے نوکر بھی کر لیتے ہیں۔ سارے بولنا، مل کے بولنا، حیدری۔ ایسے کام نبی کے نوکر بھی۔ 40 سال تک صرف خاموش رہے کہ زمانے کو قرآن بن کے دکھائیں۔ اس کا مطلب ان کی خاموشی اس بات کی دلیل نہیں۔ پھر یہ کہانی عجیب ہے جی، 40 سال کے بعد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جبریل آئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ بشر، سینے کا آپریشن کیا، دل نکالا، دھویا، اور جبریل نے کہا کہ آپ نبی بن گئے، یا عقیدہ بدلو یا درود تاج بدلو۔ درود تاج میں کہتے ہو واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ، جبریل تیرا خادم ہے۔ خادم کی جرت کیا کہ وہ سردار کو پڑھائے، نوکر کی جرت کیا کہ وہ آقا کو پڑھائے۔ یہ کہتے ہیں جی نہیں، وہ اس نے کہا تھا نا اقرا پڑھ، تو یہ پڑھا۔ وہ اقرا تمہیں کہنا سمجھ میں نہیں آیا کہ جبریل نے اقرا کہا کیوں تھا؟ بابا جی اب تو تعلیم عام ہو گئی، ہر گلی میں 2-4 انگلش میڈیم سکول ہوتے ہیں۔ آپ میری تائید فرمائیں گے بزرگ جو بیٹھے ہوئے، ایک وقت ہوتا تھا کہ ایک علاقے میں ایک ہی بچہ زمینداروں کا پڑا ہوتا تھا۔ اس علاقے کی کسی بی بی کو خط یا تار آ جاتی، وہ پورا گاؤں چھوڑ کے اس بچے کے پاس جا کے دی بیٹا پڑھ۔ اب اسے وہ جو بی بی رستے میں اتنے ڈیرے آئے تو کسی اور دروازے پہ کیوں رکی؟ وہ کہے کہ میں جاہل ضرور ہوں لیکن اتنا جانتی ہوں، اسی سے پڑھواؤں گی جسے پڑھنا آتا ہے۔ اور جبریل پورا عرب چھوڑ کے نبی کے قدموں پہ اس لیے آیا تھا یہ سارے جاہل ہیں، اقرا تو پڑھ۔ تمہیں جبریل کا کہنا سمجھ میں نہیں آیا، وہ وارث سے کہہ رہا ہے کہ تو پڑھ۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جی، نہ ماں مسلمان، نہ باپ مسلمان، نہ چچا مسلمان، نہ دادا مسلمان۔ دیہات کے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، گاؤں کی عورت اس برتن میں دودھ نہیں رکھتی جس برتن کی پاکیزگی کا یقین نہ ہو۔ اسے پوچھ کسی اور برتن میں دودھ رکھ، وہ کہے گی مجھے پتا ہے، دودھ رب کا نور ہوتا ہے، نور پاک برتنوں میں رکھتے ہیں۔ گاؤں کی عورت کو پتا ہے کہ میں نے رب کا نور کس برتن میں رکھنا ہے، اللہ کو پتا ہی نہیں تھا میں نے نبی کا نور کن ظرفوں میں رکھنا ہے۔ یہ نور تھے حقیقت میں، اوپر تھا بشریت کا لبادہ، بشر کے لبادہ تھا صرف اوپر۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، میری یہ آواز اس مائک کے ذریعے سے آپ تک پہنچ رہی ہے، کیسے آ رہی ہے؟ اس بجلی کی لہر سے۔ اس کے اوپر یہ پلاسٹک کا کور ہے، یہ کور نہ ہوتا میں اسے چھو نہ سکتا، لہذا جس نے بجلی بنائی اس نے کہا ہر بندہ پڑھا لکھا تو نہیں ہوتا، اگر دنیا فائدہ لینا ہے اس سے تو اس کے اوپر ایک کور چڑھاؤ، کیونکہ جو اندر ہے وہ ہم جیسی نہیں۔ میں کوشش تو کر رہا ہوں، ہوتی تو خطیب کی محنت ہی ہے، جو اس کے اندر ہے وہ ہم جیسی نہیں، اس میں تیزی ہے، اگر ہم اسے ہاتھ لگائیں چل جائیں گے۔ انہیں اوپر یہ کور چڑھا دیا، بابا جب تک یہ انسانیت کے قریب رہی اس کے اوپر کور رہا، بچہ ہاتھ لگائے، پڑھا لکھا لگائے، ان پڑھ لگائے، کچھ نہیں، فائدہ بھی لو نقصان بھی نہ دے۔ لیکن جب یہ اپنے گھر میں آئی جہاں سے یہ بجلی آتی ہے، وہ بڑے بڑے گریڈ سٹیشنز جہاں سے یہ گزرتی ہے، ان تاروں پہ کوئی کور نہیں ہے، کیوں؟ وہاں اس کے علاوہ جانے والا کوئی نہیں۔ وہاں انہوں نے نیچے ایک صرف پلیٹ لگائی ہے، ڈینجرس، خطرہ، جو اردو انگلش نہیں پڑھ سکتا انہوں نے ایک کھوپڑی بنا دی ہے، 2 ہڈیاں بنا دی کہ شکل سے اندازہ کر لینا اگر اوپر گئے تو یہ ہوگا، یہیں پہ رک جاؤں۔ ایسا ہی ہوتا ہے، نور کے گھر جانے سے پہلے بندے رک جاتے ہیں، اگر آگے گئے تو یہ حال ہوگا۔ بس جب تک نبی کا نور انسانیت کے قریب رہا، اوپر بشریت کا لبادہ رہا، لیکن جب شب معراج اپنے گھر میں گیا پھر اپنی اصلی حالت میں گیا، پھر جبریل نے بھی پر جوڑ کے کہا ایک قدم بھی آگے گیا تیرے ہی نور سے میرے پر چل جائے۔